بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ کے پیارے محبوب شاہ بنی آدم نور مجسم غیب کی خبریں دینے والے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کے بارے میں بے شمار فرامین ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت مولانا زکریا صاحب نے فضائل درود و سلام والی کتاب میں لکھی ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور الترغیب کے حوالے سے ابن حبان کے حوالہ سے ان دلیلوں کے ساتھ لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو، جس کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو، وہ درود بھیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کہے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ مسلمان مرد اور عورتوں پر یہ دعا کریں، اس کے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ ہونے کے قائم مقام، اور مومن یعنی مسلمان کا پیٹ کسی خیر سے کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ یعنی آقا علیہ السلام پر درود پڑھنا صدقے کے قائم مقام آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو صدقہ نہیں کرتا وہ درود شریف پڑھ لے تو یہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے کے ثواب میں برابر قرار دے دیا۔ حالانکہ یہ ایک ایسا صدقہ ہے اور ایک ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر فرض ہے۔ درود شریف ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر فرض ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود و سلام پیارے آقا علیہ السلام پر پڑھتے رہتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ مجھ پر درود تمہارا بھیجنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے فرمانوں میں سے فرمانے والی شان ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو کہ تبلیغی نصاب کے اندر لکھے۔ پچھلا جمعۃ المبارک کو بے نمازی کی سزاؤں کا بیان شروع کیا تھا۔
آج بھی آگے سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، اور خود اس پر ثابت رہے کہ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے، اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پڑھو، اس پر ثابت رہو۔ اللہ ہم سے کچھ نہیں مانگتا، اور فرمایا اللہ نے ہم تجھے روزی دیں گے۔ اور بھلا کن لوگوں کا ہے جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں۔ پرہیزگاری کا انجام کیا ہے؟ بھلا۔ ہم روزی دیں گے تجھے، اور انجام کا بھلا پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب شاہ بنی آدم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے صبح کی نماز کے وقت فرمایا، یا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے بتاؤ تم نے اسلام میں ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کے اجر بدلے میں تمہیں زیادہ توقع ہے، امید ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی 8 قدموں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، آپ نے جواب دیا، اس سے زیادہ کوئی عمل میرے نزدیک لائق امید نہیں کہ میں دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے نماز پڑھتا ہوں جو میرے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھی کون سا عمل تم ایسا کرتے ہو جس کی وجہ سے تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی۔ یہ آقا علیہ السلام کا سننا ہے، آقا علیہ السلام کا سننا، آقا علیہ السلام کا بیان فرمانا، آقا علیہ السلام کا چلنا، یہ عام انسان کی طرح نہیں ہے۔ اب دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ مدینہ شریف میں ہم پہنچے ہوں، ہم پاکستان میں ہوں، ہمارے قدموں کی آواز وہاں پہ آدمی سن لے۔ کوئی سن سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت ہے، سننا ہے۔ نہ جنت کا ادھر سے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کتنی دور ہے، اور نہ ہی جہنم کا۔ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے اور بخاری شریف کی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب وضو فرمایا کرتے 2 رکعت نفل پڑھتے، تحیۃ الوضو جس کو کہتے ہیں بزرگوں، جس کو جب مسجد میں ٹائم ہو تو وضو کریں تو 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ
کا یہ عمل تھا کہ آقا علیہ السلام جنت میں تشریف لے کے آئیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف فرمائے، زمین پر چل رہے ہیں، اور میرے آقا شاہ بنی آدم نور مجسم نے ان کے قدموں کی آواز آہٹ جنت میں سن لی۔ یہ آقا علیہ السلام کا سننا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے تم میں سے میری مثال کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں تم میں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر نہ پڑھو، وہاں پر السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھ لو گنبد خضرا کے پاس جا کر، تو جس کا یقین ہے کہ آقا علیہ السلام زندہ ہے، ہر نبی زندہ ہے، موت کے بعد شہید زندہ ہوتا ہے، تو نبی کا تو مرتبہ بھی سب سے اعلیٰ اور سب، اس چیز کی گواہی تو قرآن دیتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ جو ان کو شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے تمہیں شعور نہیں ہے۔ اگر نبی دنیا کے جانے کے بعد زندہ ہیں، ان کا مرتبہ اعلیٰ و اعلیٰ ہے، شہید کا بھی اعلیٰ ہے، لیکن شہید کا مرتبہ نبی جیسا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سننا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آدمی زمین پر چل رہا ہو، آقا علیہ السلام آسمان کی بلندیوں سے بھی آگے ہوں، تو آقا علیہ السلام بندے کی آواز زمین پر چلنے والے کی سن لیتے ہیں، اور یہاں پر جو بیٹھ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین یہ پڑھ لے یا درود شریف پڑھ لے، تو میرے آقا علیہ السلام گنبد خضرا میں کیوں نہیں سن سکتے؟ اگر جنت میں جا کر سن سکتے ہیں تو یہاں پر زمین پر چلنے والی آدمی کی آواز جنت میں سن سکتے ہیں، تو مدینہ شریف سے آقا علیہ السلام کا سننا کون سا مشکل کام ہے؟ تو یہاں پر بھی پڑھیں تو آقا علیہ السلام سنتے ہیں، یہاں پر بھی پڑھیں تو آقا علیہ السلام سنتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا سننا عام آدمی کی طرح نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو منہ سنبھال کر بات کرنی چاہیے کہ جو کہتے ہیں یہاں پر السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نہیں سن سکتے، وہاں پر جا کر پڑھیں تو سن سکتے ہیں، تو یہ ان کی دلیل ناقص ہے۔ حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث شریف لکھ کر ثابت کر دیا کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ کا اس بات پر ایمان ہے، ان کا یقین ہے کہ آقا علیہ السلام جنت میں بھی جا کر زمین پر چلنے والے کی آواز آٹھ سن لیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے لیے درود شریف سننا یہاں سے پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک کو سننا مشکل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور روایت ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے اور الترغیب کے اندر بھی لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری جان ہے، یہ 3 دفعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گردن مبارک جھکا لی اور فرمایا ہم میں سے ہر شخص کی گردن جھکا کر رونے لگے، ہر شخص اپنی گردن جھکا کر رونے لگا، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور مبارک اٹھایا اور آپ کے چہرہ انور پر خوشی ہے، مسرت ہے، سبحان اللہ، یعنی آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشی ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی دولت مانتے ہیں۔
کہ آقا علیہ السلام کا مسکرانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 نمازیں صحیح ادا کرے، رمضان شریف کے روزے رکھے، زکوٰۃ دے اور 7 بڑے گناہوں سے بچے، کتنے؟ 7 بڑے گناہوں سے بچے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 1 شرک، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، قتل، سود خوری، یعنی جو سود کا کاروبار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، جو مسلمان کو مسلمان قتل کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، یتیم کا مال کھانا، جس کے والد فوت ہو جائیں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ یتیم ہو جاتا ہے۔ یتیم کا مال کھانا، جہاز سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگانا، ان کاموں سے بچ جائے گا تو کہاں داخل ہوگا؟ فرمایا کس میں داخل ہوگا؟ جنت میں، اور اس کے دروازے اس کے لیے جنت کے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں بہت سے فرامین ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت لکھی ہے، اور ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اور کنز العمال کے اندر روایت ہے۔ یہ بھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے زیادہ نماز کا حساب ہوگا۔ کس کا حساب؟ نماز کا۔ اور ہمارا رب کریم فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ خود خوب علم والا ہے، کہ میرے بندوں کی نماز دیکھو مکمل ہے یا کم ہے۔ اگر مکمل ہو تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کی نماز مکمل ہے، کمی نہیں ہے اس میں۔ اگر مکمل ہو تو لکھ دیا جاتا ہے اس بندے کی نماز میں کمی نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کے اعمال نامے میں کچھ نفلی نمازیں ہیں، کچھ نفلی نمازیں ہیں، یعنی اگر نماز میں کوئی کمی ہے تو اللہ کیا فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے اعمال نامے میں کوئی نفلی نمازیں ہیں کہ یہ دنیا میں نفل پڑھتا تھا، نفلی عبادت کرتا تھا، تو حکم ہوتا ہے میرے بندے کے فریضہ کو نفلوں سے پورا کرو، پھر اسی طریقہ پر دوسرے اعمال کا حساب ہوگا۔ اب دنیا میں ہم نفلی عبادت کو معمولی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نفل ہے، بڑی آسانی سے کہہ کہ نفل چھوڑ دیتے ہیں، یعنی پڑھتے ہی بہت کم ہے، حالانکہ نفل پڑھنا بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ ساری نماز فرض ہے، لیکن یہ عمل سارا کس کا ہے؟ یہ مختلف انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے۔ کسی نے فجر کی پڑھ لی، کسی نے ظہر کی پڑھ لی، کسی نے عشاء کی نماز پڑھی، تو یہ وہ نبیوں کی ادائیں اب تک انسان کرتا چلا رہا ہے ادا، اور ساری نماز پڑھنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اب فرض ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن فرضوں کو پڑھا تو آقا علیہ السلام نے بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جو نفلی باتیں ہیں، مثلا سورج نکلے تو 2 رکعت پڑھ لیں اشراق کے تو حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر اشراق چاشتے ہیں، اس کے پڑھنے سے رزق میں، کاروبار میں برکتیں اور جنت میں محل بنا دیے جاتے ہیں۔ اور مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کے پڑھ لیں تو 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تحیۃ المسجد پڑھ لیں، تحیۃ الوضو پڑھ لیں تو ان کے مختلف ان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔
تو جو نفلی عبادتیں ہیں وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک اور روایت ہے ابن ماجہ شریف کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، صحابی کے بیٹے صحابی، بیان فرمائی روایت آقا علیہ السلام کی، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، بعد میں عشاء کی نماز کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے تھے، بیٹھ گئے اور جانے والے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بیٹھنے والوں کے پاس تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھٹنے مبارک کے سہارے پر بیٹھ کر فرمایا، تم خوش ہو جاؤ کہ تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیا ہے، ایک دروازہ کھول دیا ہے، اور تمہارا ذکر فخر کے طور پر فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ جو ایک نماز کے انتظار کے لیے بیٹھتا ہے، مثلا آدمی کو کوئی کام نہیں ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، جس کو کوئی کام ہو وہ نہ بیٹھے، تو فرمایا کہ آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں جو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور تمہارا ذکر فرشتوں میں فرما رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فریضہ پورا کر کے دوسرے فریضے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یعنی ایک نماز پڑھ لیے اور دوسری نماز کا انتظار کر لیں۔ سبحان اللہ تعالی، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو نماز کا انتظار کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا، اور فرشتوں نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کا ذکر فرما رہا ہے جو نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے والے کی ایک بہت بڑی فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر ہمارے لیے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں اور ڈر بھی ہمیں سنایا ہے، خوشخبری بھی سنائی ہے اور ڈر بھی سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈر بھی۔ ڈر اس لیے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے آقا علیہ السلام کے فرمان سن کر، پڑھ کر یا سن کر۔ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں نماز کے بارے میں کہ لوگوں کو عذاب کیسے ہوتا ہوا آقا علیہ السلام نے دیکھا۔ شاعر کہتا ہے، بے نمازی تیری شامت آئے گی، بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوانیں بس مل جائیں گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھ کی ملیں جو انگلیاں، عمر میں چھوٹی ہے اگر کوئی نماز، عمر میں چھوٹی ہے اگر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو غفلت سے باز آ، جلد ادا کر لے تو غفلت سے باز آ، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر رہے گی یاد رکھ، موت آ کر رہے گی یاد رکھ، جان جا کر رہے گی یاد رکھ،
گر جہاں میں 100 برس بھی تو جی لے، گر جہاں میں 100 برس بھی تو جی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا۔ دنیا میں رہ کر آقا علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے کی تمنا کرو، بس کسی حسن کو دیکھنے کا شوق نہیں رہے گا۔ تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا۔ جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا۔ غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، ان کا حشر فرعون، حامان، قارون ان بدبختوں کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کا حشر۔ تو جو مسلمان ہے، مسلمان کو کیا ہے؟ ڈرنا چاہیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں کو سن کر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے پڑوسی کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گا، یا اللہ دنیا میں یہ میرا پڑوسی تھا، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ دوسرا شخص جواب میں عرض کرے گا، اے اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں نے نہ کبھی اس کے مال میں کوئی خیانت کی ہے اور نہ ہی اس کے اہل میں کوئی خیانت کی ہے۔ مدعی دعویٰ کرنے والا عرض کرے گا، یہ تو ٹھیک ہے کہ اس نے میرے مال اور میرے اہل گھر والوں کے بارے میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، لیکن یہ مجھے گناہوں اور برائیوں میں دیکھتا تھا کرتے اور مجھے سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، مجھے روکتا نہیں تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اسی جرم میں اس کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے، اسے دعوت نہ دینے کی وجہ سے سزا کا حکم فرمائے گا، اور پڑوسی کو نیکی کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے فیصلہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ الحفیظ والامان۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا ہے، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف سے بلائے اور اسے نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ اس عید مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری کی دلیل ہے جو دین کی دعوت کا علم حاصل کرتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، مسجد کے امام بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں سنانے کے لیے نعت خوان بنتے ہیں، اور ساتھ دین کی تبلیغ بھی پڑھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ ایک اور ایت مبارکہ کے اندر فرمان ہے، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اب ہمارے سامنے نہ پتھر بولتا ہے
نہ ہی چلتا ہے، نہ ہی کوئی گناہ کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ نے بیان فرمایا اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کا خوراک انسان اور پتھر ہے۔ ایک بزرگ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ یہ اس نے بیان فرمایا، آقا علیہ السلام نے درخت کو اشارہ بیان فرمایا، درخت آقا علیہ السلام کی طرف آ گیا، فرمایا اسے میرا سلام پیش کرنا، اور اس پہاڑ کے طرف بیان فرمایا کہ پہاڑ کے پاس جانا۔ جب کہا پہاڑ کے پاس آقا علیہ السلام کے وہ غلام پہنچے تو پہاڑ کو پانی کے لیے کہا اگر تجھ میں پانی ہے تو مجھے دے دو۔ پہاڑ نے یہ بیان فرمایا بلند آواز میں کہ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے مجھے خوف ہو گیا ہے کہ میں بھی کہیں جہنم میں جانے والا پتھر ہو جاؤں۔ ڈر ہے، میں اتنا رویا کہ اب مجھ میں پانی کا قطرہ نہیں ہے۔ یہ آیت سنی اور فرمایا کہ ایک اونٹ راستے میں دوڑتا ہوا آیا، ایک شخص ننگی تلوار لے کر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ اونٹ آقا علیہ السلام کے پاس آ گیا، وہ اسے ذبح کرنا چاہتا تھا۔ آقا علیہ السلام کے جب پاس آئے تو آقا علیہ السلام سے اونٹ کا مالک شکایت کرنے لگا، کہنے لگا یہ میرا حکم نہیں مانتا۔ اونٹ سے جب عرض کی گئی تو اونٹ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور کاموں میں نافرمانی تو نہیں کرتا مگر غلط کاموں میں اس کی ضرور نافرمانی کرتا ہوں۔ یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے اور سو جاتے ہیں، اور مجھے اس بات سے خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو اور میں بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عربی سے نماز کی پابندی کا وعدہ لیا اور اونٹ کو پھر اس کے حوالے کر دیا۔ یہ روایت رونق المجالس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، ڈر جانا چاہیے۔ ایک اور واقعہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آنکھ کو آگ نہیں چھوئے گی جو رات کے حصے میں خوف خدا میں روئے، اور نہ اس آنکھ کو آگ لگے گی جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو خوف خدا سے رویا ہو۔ ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، بندوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ الحفیظ والامان، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں سے واپس چلا جائے رائے خدا کا غبار دوزخ کا دھواں اکٹھے نہیں ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خوف خدا سے ایک آنسو بہانا 1000 دینار خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ ایک خوف کا آنسو ہماری آنکھ سے نکل جائے تو 1000 دینار روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور زیادہ عزیز ہے۔ اور سیدنا عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ایک روایت پہنچی ہے کہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو انسان کے جس حصہ بدن سے لگ جائیں وہ حصہ بدن کا دوزخ پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو آیا ہے، کوئی گناہ چھوڑ دیا، رونا آ گیا ہے، تو وہ آنسو آپ کے جسم کے کسی حصے پر گر گئے، ہاتھ پر گر گیا ہے یا آپ کے چہرے پر بہہ گیا ہے، تو فرمایا وہاں پر دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوزخ پر حرام ہو جاتا ہے اس کا وہ والا حصہ۔ اور سیدنا کندی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوف خدا کی وجہ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ سمندر کے برابر کو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جو اللہ کے خوف سے روئے، تو خوف خدا سے رونا خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور ایک بار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی جو کہ دنیا میں آئیں گے اور کفار بد کردار سے مقابلہ کریں گے، 1
سرسبز شاداب بستی سے گزر رہے تھے. اس بستی والوں نے آپ کی نہایت عزت کی، تعظیم کی، اور فرمایا کہ 3 سال کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام وہیں سے گزرے، تشریف لے گئے اسی بستی کے پاس سے. یہ دیکھ کر حیران ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ یہ بستی آباد تھی، اب یہ ویران کیسے ہو گئی؟ یہاں کی نہریں سوکھ چکی ہیں اور تمام مکانات گر گئے ہیں، کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں. وہی فرمائی اللہ نے، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس بستی سے میں ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، اس نے اس کے چشمے سے منہ دھو لیا تھا. بے نمازی کے گزر ہوا اور اس میں چشمے سے منہ دھو لیا تھا، جس کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب نازل ہو گیا، الحفیظ والامان. اور اس کی وجہ سے سارے چشمے خشک ہو گئے، پانی سارا سوکھ گیا ہے اور درخت مرجھا گئے ہیں اور ساری بستی، سارا گاؤں ویران ہو گیا ہے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام، نماز نہ پڑھنا دین کی ویرانی کا سبب ہے اور دنیا کی ویرانی کا بھی یہی سبب ہے. یہ حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی نزہۃ المجالس کے اندر روایت لکھی ہے. یہ آپ بھی لے سکتے ہیں، کتاب 2 جلدوں کی کتاب ہے. اور عبرتناک واقعات سنیں. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، غالباً یہ مشہور ہے کہ یہ تابعی ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک پر ایک کفن چور نے توبہ کی تھی. تقریباً 2200 کفن اس نے چرائے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دریافت کرنے پر، پوچھنے پر 3 قبروں کے واقعات بیان فرمائے کہ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی، کفن چور کہتا ہے، تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا، ڈر والا منظر دیکھا. دیکھتا کیا ہوں؟ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، گندا پانی، اور اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹتا تھا. یعنی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر گیا اور بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول اٹھا، کیوں بھاگتا ہے؟ آج ذرا مجھ سے سن، کس گناہ کی مجھے سزا مل رہی ہے؟ اور مردے کی پکار آواز سن کر میں رک گیا، کھڑا ہو گیا اور ہمت کر کے قبر کے قریب چلا گیا. جب اندر میں نے جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے ہیں. اور مردے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، میں مسلمان کا بیٹا مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی، میں زانی، اور اسی حالت میں میں مرا اور عذاب میں کیا ہے؟ گرفتار ہوں، زانی بھی ہوں اور شرابی بھی ہوں. ایک مرتبہ جب کفن چرانے کی وجہ سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا. اس کے اوپر کپڑے نہیں ہیں اور اس کے چاروں طرف آگ ہے. فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے ہیں. اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا. پھر میں نے ہمت کر کے اس مردہ سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں. یہ بے نمازی کی سزا ہے. اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت زیادہ وسیع، بہت بڑا پایا دیکھا. ایک بہت ہی باغ دیکھا جس میں نہر بہ رہی ہے. ایک حسین و جمیل نوجوان اس قبر میں بڑے مزے سے بیٹھا ہے. اس نوجوان سے پوچھا، تجھے کس عمل، کس سبب کی وجہ سے یہ انعام ملا ہے؟
وہ بولا میں نے ایک مبلغ یعنی دین کی دعوت دینے والے سے سنا تھا جو شخص عاشورہ کے 6 روزے رکھے یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھے 6 رکعت نفل پڑھے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہذا ہر سال عاشورہ کے 6 اپنا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا ہوں اور 6 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں نفلی عبادت کی کتنی بڑی سعادت ہے۔ اب قبر کے اندر انسان کو دفن کریں نہ کوئی باغ نظر آتا ہے اور نہ ہی عذاب نظر آتا ہے۔ اب وہ ہر سال 10ویں محرم کو روزہ بھی رکھ لیتا تھا 6 رکعت نفل بھی پڑھ لیتا تھا اور اس کا انعام کیا ہے؟ وہ قبر کے اندر سکون میں ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں جنت ایک جہنم کے باغوں میں سے باغ ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، قبر کے اندر سکون بھی ہوتا ہے، قبر کے اندر ایسے انسان بھی ہیں اللہ کے جن کے جسم بھی نہیں خراب ہوتے۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی، شہید اور جو نبیوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کے اصحاب، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے ولی، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے پیچھے لگ جائیں توبہ طیب ہو جائیں ان کے جسم بھی صحیح پڑے رہتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ برزخ کہتے ہیں قبر یعنی ایک چھپی ہوئی چیز، آڑ، رکاوٹ، یہ ہمیں عذاب نظر نہیں آتا۔ اگر ہمیں عذاب قبر دکھا دیا جائے مردے کو دفن کرتے وقت ہم ایک مردہ بھی نہ دفن کریں کہ ہم تو اسے ادھر ہی رکھ لیتے ہیں چاہے گل سڑ جائے۔ عذاب قبر قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، طوفان میں غرق ہونے کے بعد عذاب قبر میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ نے ان کا ذکر اس طرح فرمایا، اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کر دیے گئے۔ قوم فرعون کے بارے میں ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے بیان فرمایا کہ فرعونیوں کی روحیں کالے پرندوں کی طرح ان کو عذاب پیش کیا جاتا ہے اور یہ آگ ان کا مقام ہے۔ آگ کے اندر ایسے پڑے ہیں جیسے پانی کے اندر آدمی ہاتھ رکھ لیتا ہے، ڈال دے تو آدمی کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ آگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس شخص نے دن بھر ایک بھی نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ شیطان اس کے ساتھ بھاگنے لگا، چلنے لگا۔ اس شخص نے حیران ہو کر بھاگنے کا سبب پوچھا، وجہ پوچھی تو شیطان بولا میں نے عمر بھر صرف ایک بار آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تھا، انکار کر دیا تھا۔ تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ آج تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ مجھے خوف آ رہا ہے، خوف کہ کہیں تجھ پر قہر نازل ہو اور میں بھی اس میں پھنس جاؤں۔ اس روایت کو درۃ الناصرین کے اندر لکھا ہے۔ اور 15 قسم کی بے نمازی کی سزائیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان عبرت نشان سنیں، جو نماز کے معاملے میں سستی کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مرنے کے بعد پتھر مارتے ہیں۔ 15 قسم کی سزائیں ہیں، ان میں 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کی 6 سزائیں اللہ اس کی عمر سے برکت زائد کر دیتا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اللہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت چھین لیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ اس کے کسی عمل کا اجر و ثواب اسے نہیں دیتا جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہ ہوگی۔ نمبر 5، اللہ لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و خوار کرے گا۔ نمبر 6، نیک لوگوں کی دعائیں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگی۔ اور موت کے وقت کی 3 سزائیں، ذلیل ہو کر مرے گا، تنگ ہو کر، بھوکا مرے گا،
اور مرتے وقت اتنی سخت پیاس اسے لگے گی کہ سارے دریاؤں کا پانی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ ہم پانی پیئیں گے، 2 گلاس پی لیں گے، 3 پی لیں گے، 4 پی لیں گے، زیادہ سے زیادہ کہیں گے ہمارا پیٹ بھر گیا۔ اگر اللہ کا نام لے کر پی لیں تو 1 گلاس سے ہی آدمی کا کام ہو جاتا ہے۔ اور قبر کی 3 سزائیں۔ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا اور اس کی قبر اس قدر اسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، ایک دوسری میں لگ جائیں گی، اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ اس آگ میں ایسے پڑا ہوگا کہ جیسے آگ کے اندر کوئی چیز رکھ دی جائے پکانے کے لیے تو وہ اندر ہی پڑی رہتی، نکالے بغیر وہیں پڑی رہتی، اور اس پر ایک ایسا سام مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشجار اقرا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، اور ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی برابر ہوگی، اتنا بڑا ہوگا، اور بجلی کی طرح کڑک کر اپنا نام بتائے گا، اشجار اقرا ہوں میں، مجھے میرے رب نے حکم فرمایا کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں، صبح تا طلوع سورج نکلنے کے آفتاب کے وقت اور نماز ظہر ضائع کرنے پر ظہر تا عصر کے وقت، اسی طرح میں تجھے ڈستا رہوں گا، اور عشاء کی نماز چھوڑنے پر صبح کی نماز تک ضربیں لگاتا رہوں گا، یعنی ڈستا رہوں گا، اور 70 ہاتھ زمین میں آدمی چلا جائے گا، پھر اسی طرح انسان زمین میں چلا جائے گا۔ یہ عذاب قیامت تک اس پر جاری رہے گا۔ اور قبر سے اٹھنے کی 3 سزائیں۔ اللہ عز و جل جہنم کی آگ کا ایک بادل اس کے سامنے لے آئے گا، اور جو اس کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، کچھ اسے نظر نہیں آئے گا، اور اس کا سایہ اس کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ حساب کے وقت اللہ اس کی طرف غضبناک نظر اٹھائے گا، یعنی غضبناک غصے کی نظر۔ وہ اس کا چہرے کے اوپر جو گوشت ہے وہ زمین پر گر جائے گا، اور اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ اللہ اس کو دوزخ میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ یہ واقعہ قرۃ العیون کے اندر اس کی سزائیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں لکھی ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے مزید لکھا ہے کہ قیامت کے دن نماز کے معاملے میں سستی کرنے والوں کا حال ہوگا جو وہ ہے، ان کے چہرے پر 3 لینیں لکھی ہوں گی، سطریں۔ اے اللہ کے حق کو برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ کو ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ جو بے نمازی بھائی ہیں ان کو اپنے اوپر ترس کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کو شیطان نظر آیا تو فرمانے لگا کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں، کہ میں تیرے جیسا بن جاؤں۔ شیطان نے کہا نماز میں سستی کر اور خوب جھوٹی قسمیں کھایا کر، یعنی جھوٹی قسمیں۔ تو بزرگ فوراً بول اٹھے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کبھی نماز میں کوتاہی نہیں کروں گا، کبھی نماز میں کوتاہی نہیں کروں گا، کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا میں بھی عہد کرتا ہوں کبھی کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے نمازی کی بہت سی اور بھی مختلف سزائیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے کم سنائی، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتے ان کو توبہ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو، گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، کیونکہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ گھر والے نمازی بن جائیں گے، آپ کے بچے نمازی بن جائیں گے، آپ کی بخشش کا سبب بن جائیں گے، اور آپ بھی دنیا میں اپنے جو رشتہ دار فوت ہوئے ہیں ان کے بخشش کا ذریعہ ہیں۔ اگر دنیا میں
کسی کی اولاد والد دنیا سے چلا گیا، اولاد موجود ہے، وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کو بھی فرشتے کہتے ہیں یہ چھوڑ کے آئے ہو۔ اگر وہ دعا کرتے ہیں تو قبر میں اس کو عذاب کم ہو جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے جب ہم مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے اور قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔